وہ ہمارے پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کیا، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، باتیں ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیا، نالے حضرت تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی، وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنی دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس ہوتا نہیں. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. پھر وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابھی نے اے کیتا ہے. کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابھی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک، وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے. وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نا غریب نہیں انکل سے انہوں نے دیا. وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا. اس ظالمہ ہے کہ اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا. وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے. بڑا ہی رویا حضرت. اس نے کہا مرتے جانا ہے، لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے. جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا. چھوٹا سا گھر تھا، کا 10 بجے کنی دیر چ. اس نے کہا تقریباً 20-25 ارد گرد. اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو. وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا. روز سامنے بہ جانا لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بن دیا. اندر ٹھنڈ اترنی حضرت. بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے، وہ جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی نا لاچڑن لگے. وہ پھڑ کے انہیں نہیں مننی سنی. یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر. اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا. وہ کہتے ہیں ایک دن بس پہ بیٹھے رہو، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا. اس نے جب دیکھا اس کو تو کم پہ سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے. اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں. اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا. اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے. انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال. وہ ہسپتال لے گیا. جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کبھی